وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفاهم الله وفيه رواه مسلم في كتاب الجنائز۔ تمام قسم کی حمد و ثناء، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا مدبر و انسجا، خالق و مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید ولد آدم، ناطق وحی، ساقی کوثر، شافی محضر، فاطمہ کے بابا حسنین کی نانا، آمینہ کے لال احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جس موضوع کے تحت آپ حضرات سے خطاب کریں گے وہ موضوع ہے توحید کی اہمیت، اس کی فضیلت اور شرک کی مذمت۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی خطابت کو شروع کریں، ہمیں کا ہر شخص ایک بنیادی چیز کو یہ یاد رکھ لے کہ پورے خطابت میں اگر ہماری زبان سے ایسا کوئی الفاظ ادا ہو جاتا ہے جو آپ حضرات کو تلخ، تیکھا اور کڑوا لگے تو برائے مہربانی اسے خطیب اور مقرر کی سختی نہ سمجھیے گا۔ دیکھیے گا کہ اس روئے زمین پر سب سے قیمتی سرمایہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے۔ پوری زندگی کا مقصد و محور اگر کوئی چیز ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے۔ سب سے پہلا واجب عقیدہ توحید ہے، سب سے پہلا فرض عقیدہ توحید ہے، سب سے پہلا حکم عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پہلے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا عہد بندوں سے لیا وہ عقیدہ توحید ہے۔ ہر بچہ جس فطرت میں پیدا ہوتا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ تمام نبیوں کو جس دعوت کو لے کر کے بھیجا گیا وہ عقیدہ توحید ہے۔ تمام نبیوں نے جس چیز کی دعوت دی وہ عقیدہ توحید ہے۔ تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کی قربانی یا جس چیز کے لیے قربانی دی وہ عقیدہ توحید ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد عقیدہ توحید ہے۔ یاد رکھیے گا کہ عقیدہ توحید سب سے قیمتی سرمایہ اور ساری زندگی کی کامیابی جس چیز پر چھپی ہوئی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے رشتے بنتے ہیں اور عقیدہ توحید کے نہ ہونے کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے اتحاد اور اتفاق قائم ہوتا ہے اور عقیدہ توحید کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے بیچ میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے توحید انسان کو باغیرت بناتی ہے، اور جو آدمی مواحد نہ ہو، جس کے اندر توحید نہ ہو، سماج میں وہ انسان بے غیرت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کی بیعت لی وہ عقیدہ توحید ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت اگر کوئی چیز ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے۔ سب سے تازہ ایمان اگر کوئی چیز ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے۔ سب سے بڑا تقوی اگر کوئی چیز ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو ہدایت دیتا ہے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو خلافت دیتا ہے، اور عقیدہ توحید کی وجہ سے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو جنت دے گا۔ عقیدہ توحید ہے کیا؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ تو بنیادی چیز ہر آدمی یہ یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو، اس کی صفات کو اور اس کو اسماء و صفات میں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و حسنہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کرنے کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید نام ہے خالق پرستی کا، اور شرک نام ہے مخلوق پرستی کا۔ عقیدہ توحید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کا، اور شرک کہتے ہیں بندہ پرستی کا۔ عقیدہ توحید
یہ ہے کہ بندہ صرف اور صرف اپنے پیدا کرنے والے مالک کو مانے، اور شرک یہ ہے کہ بندہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرے۔ تو عقیدہ توحید خالق کی پرستش کے نام کو کہتے ہیں، اور شرک بندے کی پرستش کے نام کو کہتے ہیں۔ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ماننا اور اس کی عبادت کرنے کا نام ہے، اور شرک بندے کی پرستش، انسانوں کی پرستش کا نام ہے۔ عقیدہ توحید کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الجنائز، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل مسلم يموت فيكون على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفاهم الله فيه، رواه مسلم فی کتاب الجنائز۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما من رجل مسلم يموت، جب کوئی بھی سماج اور معاشرے میں، سوسائٹی میں کوئی مسلمان آدمی مر جاتا ہے، کوئی بھی مسلمان آدمی مر جاتا ہے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اور ایسی میت جو توحید پر مری ہو، ایسا شخص جو توحید پر مرا ہو، ایسا بندہ جس کا انتقال، جس کی وفات عقیدہ توحید کے اوپر ہوئی ہو، 40 رجلا لا یشرکون باللہ، اور سماج اور معاشرے کے ایسے 40 مواحدین جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہ کسی کی عبادت کی ہو، نہ کسی کی پرستش کی ہو، خالص مواحد ہو، ایسے مواحد اگر اس نماز جنازہ پر کھڑے ہو کر کے اس کی نماز جنازہ کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مواحدین کی وجہ سے اس میت کی نماز جنازہ پڑھ لینے کی وجہ سے اس میت کو معاف کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ 40 ایسے مواحدین جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، سماج اور معاشرے میں، اس سوسائٹی میں اگر کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 40 مواحدین کی وجہ سے اس میت کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ میت بھی عقیدہ توحید پر انتقال کر گئی ہو، وہ شخص بھی عقیدہ توحید پر مرا ہو۔ ایسے نہیں سماج اور معاشرے کا کوئی بھی مشرک ہو، کوئی بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہی نہ ہو، ایسا بندہ مرے اور سماج اور معاشرے کے 40 مواحدین حضرات اس کی نماز جنازہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، ایسا نہیں، بلکہ مرنے والا شخص بھی عقیدہ توحید کے اوپر مرا ہو۔ یہ ہے دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب نبیوں کو اختیار دیا جائے گا کہ اپنے اپنے لوگوں کے لیے شفاعت کرو، سارے نبی انکار کر دیں گے، تو ایسے وقت میں ایک ہی نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن بندوں کی شفاعت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو ہم میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن کی اس شفاعت نصیب ہم تمام لوگوں کو ہو۔ تو کن لوگوں کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی؟ ایک حدیث پاک جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے کتاب الایمان کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب اثبات الشفاعت و اخراج المواحدین من النار، اور اس کے اندر راوی حدیث حضرت ابی ہریرہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوت مستجاب فتعجل كل النبی دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، رواه مسلم في كتاب الإيمان باب إثبات الشفاعة وإخراج المواحدين من النار۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی صحیح مسلم کے کتاب الایمان کے اندر راوی حدیث حضرت ابی ہریرہ سے نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکل نبی دعوت مستجاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نبی کو ایک دعا دی گئی اور اس دعا کی گارنٹی لی گئی کہ جو بھی نبی مانگے گا اس دعا کو قبول کر لی جائے گی۔ ایک دعا ہر نبی کو دی گئی، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو مانگو گے اس دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فوراً ہی قبول کر لے گا۔ فتعجل كل النبی دعوتہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام انبیاء کرام جن کو دعا دی گئی تھی سارے لوگوں نے دنیا میں ہی جلدی کر لی، کسی نے خود کے لیے مانگ لیا، کسی نے اپنے اہل و عیال کے لیے مانگ لیا، ہر آدمی نے جو ہے اس دعا کا استعمال پرسنل طور پہ دنیا میں ہی کر لیا۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، لیکن میں نے اس دعا کو اپنے پاس بچا کر کے رکھ لیا، اس دعا کو اپنے پاس بچا کر کے رکھ لیا۔ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دعا کو تو بچا کر کے رکھے، کیا کریں گے؟
فقال وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. کہا کہ میں نے اس دعا کو جو اپنے پاس بچا کر کے رکھا ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں اس دعا کے ذریعے سے اپنی امت کے ان بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کروں گا جو دنیا میں اس حال پر آئے ہو لا یشرک باللہ شیئا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت اور اس دعا میں قوم کے وہ حضرات شامل ہوں گے جو اس حال میں دنیا سے مرے ہوں، جو اس حال میں دنیا سے چلے گئے ہوں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو. پروردگارہ جل شانہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام ہی لوگوں کو جو ہے وہ دعا جس کے ذریعے سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، پروردگارہ ہم تمام لوگوں کو اس میں شامل کر دینا، آمین. دیکھیے گا کہ اس روئے زمین جو ہے نا، اس کا وجود جو ہے، پوری کائنات کا وجود جو ہے تھما ہوا ہے تو وہ موحدین کی ذات کے اوپر، موحدین کی ذات کے اوپر. وہ مسلمان جو عقیدہ توحید پر پکے جمے ہوں، ایسے مسلمانوں کے اوپر جو ہے اس پوری کائنات کا وجود تھما ہوا ہے، مسلمانوں کا وجود ٹکا ہوا ہے. ہم لوگ نام کے مواحد نہیں ہونا، یہ کائنات کا وجود وہ مومنین حضرات کے وجود پر تھما اور ٹکا ہوا ہے جو پکے مواحد ہیں. جس دن اس روئے زمین سے مواحدین کو ختم کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کو سورہ اسرافیل کے حوالے کر دے گا اور اس دنیا میں قیامت نازل ہو جائے گی، قیامت نازل ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الایمان، راوی حدیث حضرت انس بن مالک، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. کہا کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے زمین پر ایک موحد بھی زندہ ہوگا، ایک توحید والا بھی اس روئے زمین کے اوپر اگر زندہ ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی. آج بہت سارے لوگ جو ہے مسلمانوں کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں، آئے دن مسلمانوں کے اوپر چیلنجز پیش کرتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. ارے ان لوگوں کو بتلاؤ کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلِ روا ہمارا. باطل سے دبنے والے وہ آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے وہ آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. ہماری ذات کو مٹانے سے پہلے سوچو، جس دن ہمیں ختم کر دیا گیا اس دن اس کائنات کو سورہ اسرافیل کے حوالے کر دیا جائے گا اور قیامت نازل ہو جائے گی. اتنی آسانی سے مٹنے والی ذات مومنوں کی، مسلمانوں کی ذات نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ توحید کی ہی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے وجود کو موحدین کی ذات کے اوپر رکھا ہوا ہے. جس دن اس روئے زمین سے توحید اور توحید والے ختم ہو جائیں گے تو اس پوری کائنات کو سورہ اسرافیل کے حوالے کر دیا جائے گا اور سورہ اسرافیل کے حوالے کرنے کے بعد قیامت نازل ہو جائے گی. بندہ جو ہے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری روایت ہے کہ جو کہ توحید والوں کے لیے ہے کہ کوئی ایسا بندہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہو بلکہ صرف پوری زندگی توحید پر گزارا ہو، توحید پر عمل کر کے آیا ہو، ایسے بندے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کام کرے گا. دیکھو خود جو ہے حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، راوی حدیث حضرت انس بن مالک ہے. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یا بنی آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. فین چلائیں اگر لائٹ ہو تو. کہا راوی حدیث حضرت انس بن مالک ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ حدیث قدسی ہے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے. گویا کہ کوئی روایت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کر کے بیان کریں تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے. گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس بات کو کہا ہے. کیا کہا؟ راوی حدیث حضرت انس بن مالک ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے. کیا کہا؟ یا بنی آدم، یا بنی آدم، یا بنی آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا. کہا کہ اے آدم کی اولاد، کہا کہ اے بنی آدم، کہا کہ اے اولاد آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا. کہا کہ دنیا بھر کے تمام گناہ لے کر کے آنا. گناہ کرنے کی پرمیشن کسی کو بھی نہیں ہے. ممبر و محراب سے ویسے بھی ہم لوگ مسائل کے طالب علم نہیں ہے کہ فتوی بازی کریں.
فتوی دینا آج کل بڑا آسان ہو گیا ہے، کوئی بھی اس سے برائی کی پرمیشن نہ سمجھے اور نہ اس عقیدے پر مرنے کی امید کرتے ہوئے گناہ کرے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے برائی نہ کرے، بلکہ یہ تو توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا بنی آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، کہا کہ اے بنی آدم قیامت کے دن زمین بھر کے گناہ لے کر کے آنا، زمین بھر کے گناہ، ثم لقیتنی لا تشرک بی، کہا کہ زمین بھر کے گناہ لے کر کے آنے کے بعد لا تشرک بی شیئا، کہا کہ تم نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ملاوٹ نہ کیا ہو، تم نے اللہ جل شانہ پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، ثم لاتیتک بقرابها مغفرہ، تو قیامت کے دن جو ہے میں بھی زمین بھر کی مغفرت لے کر کے آؤں گا۔ کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موحدین کو جس نعمت کی وجہ سے بخشے گا وہ عقیدہ توحید ہی ہوگی۔ جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا ہے جلے گا، مسلک